السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم مل رہے ہیں ایک نیو ناول میں۔ یہ بہت ہی مزیدار ناول ہے جس کا آج ہم پارٹ 1 پڑھنے جا رہے ہیں۔ بارش ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، تیز ہوائیں دل کو سکون دے رہی تھی۔ زارا اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی اس حسین موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اسے اس حسین موسم میں سعد کی یاد آنے لگی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح دونوں میں لڑائی چل رہی تھی اور دونوں اپنی انا میں بیٹھے ایک دوسرے کے منانے کا انتظار کر رہے تھے۔ زارا کی بات کریں تو ایک دم مغرور، لمبے بال، سفید رنگ اور پتلی سی کمر، بڑی بڑی آنکھیں اور گھنی پلکیں۔ زارا کی فیملی میں اس کی امی، ابو، ایک بہن اور 2 بھائی تھے۔ زارا کی پھپھو، جن کا بیٹا زارا کو بہت پسند کرتا تھا اور زارا اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ زارا ہمیشہ اسے اگنور کرتی تھی اور زارا تو صرف سعد کے خیالوں میں گم رہتی تھی۔ زارا اور سعد کی پہلی ملاقات ایک شادی میں ہوئی تھی اور وہ شادی زارا کی دوست سحر کی بہن کی تھی، اور جس لڑکے کے ساتھ سحر کی بہن کی شادی تھی وہ لڑکا سعد کا بہت اچھا دوست ہے۔ ملاقات کے بعد دونوں میں گہری دوستی ہوئی اور دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ محبت میں بدل گئی۔ شام کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ زارا چھت پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ زارا نے فون کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ جی سعد، زارا نے کہا، جلدی سے دیکھو، میں نے تمہیں اپنی فوٹو بھیجی ہے اور بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں، سعد نے کہا۔ زارا نے فون بند کیا اور جلدی سے فوٹو دیکھی۔ بڑے بڑے بال، چمکتی ہوئی براؤن آنکھیں، گلابی ہونٹ، ایک دم مست لگ رہا تھا۔ سعد کی فوٹو دیکھ کر زارا مسکرانے لگی اور سعد کو کال بیک کی۔ جی جناب، بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، زارا نے سعد کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی ہی؟ سعد نے جواب دیا۔ ارے نہیں، مذاق کر رہی ہوں، ایک دم ہیرو لگ رہے ہو، زارا نے جواب دیا۔ اچھا جی، آپ کہتی ہیں تو مان لیتے ہیں۔ امی آ رہی ہیں، بعد میں بات کرتی ہوں، یہ کہہ کر زارا نے کال بند کر دی۔ ارے سنو تو، سعد نے کہا۔ سعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ زارا کی یونیورسٹی سعد کی یونیورسٹی سے قریب ہی تھی۔ اکثر سعد چھٹی کے وقت زارا کو دیکھنے کے لیے اس کی یونیورسٹی کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ سعد کی یونیورسٹی میں ایک لڑکی، نویرا، جو سعد پر لٹو ہو گئی تھی، مگر سعد کسی لڑکی کو یونیورسٹی میں زیادہ لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ نویرا ایک اچھی لڑکی نہیں تھی، اس کے بہت سے لڑکوں کے ساتھ رابطے تھے اور یہ بات پوری یونیورسٹی جانتی تھی۔ یونیورسٹی میں نویرا سعد کے آگے پیچھے گھومتی۔ سعد کو یہ بات ناگوار گزرتی۔ نویرا کی عجیب حرکتیں وہاں موجود سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ وہ سعد کو بار بار کالز میسیجز کر کے پریشان کرنے لگی۔ سعد نے تنگ آ کر اس کی کال اٹھا لی اور پوچھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں، نویرا نے سعد سے کہا، مگر مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سعد نے یہ کہہ کر کال بند کر دی اور فون غصے سے بیڈ پر دے مارا۔ نویرا اپنے آپ کو ہر وقت سنوار کر رکھتی تھی۔ وہ خود کو بہت خوبصورت لڑکی سمجھتی تھی اور اس خوبصورتی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی اور اب سعد کو بھی اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ منگل کی صبح 11 بجے سعد کی کلاس ختم ہوئی تو سعد اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر
کیفے میں بیٹھ گیا۔ وہاں پر اور بھی لوگ موجود تھے۔ سعد اور اس کے دوستوں نے چائے پی اور ساتھ گپیں ماری۔ نویرا وہاں آ پہنچی اور سعد کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کسی بھی لڑکے کے پاس جا کر بیٹھ جانا نویرا کے لیے معمولی سی بات تھی۔ سعد کی کلاس کے لڑکے اس کو دیکھ کر کہکا لگا کر ہنسے اور شور مچانے لگے۔ سعد کو بہت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ برداشت کر رہا تھا اور سب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور ایسے محسوس کروانا چاہ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نویرا کا کردار اچھا نہیں تھا، یہ سعد بہت اچھے سے جانتا تھا۔ سعد بہت شرمندہ ہوا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ سعد کے دوست بھی اس کے ساتھ پیچھے چلے گئے۔ سعد یار تم اسے اگنور کرو، سعد کے دوست حسان نے کہا۔ سعد نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے گھر چلا گیا۔ رات کو زارا نے سعد کو کال کی کہ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ سعد نے زارا سے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور تمہیں یاد کر رہی ہوں، تم پتہ نہیں کہاں مصروف ہو۔ ارے نہیں، بس پیپرز آنے والے ہیں، تیاری کر رہا ہوں، سعد نے جواب دیا۔ زارا ہمیشہ کی طرح اپنے پورے دن کی داستان سعد کو سناتی ہے اور سعد ہمیشہ کی طرح اس کی باتوں کو سنتا ہے اور ہنستا، مگر آج سعد کچھ پریشان تھا۔ مگر پھر بھی وہ زارا کے ساتھ نارمل طریقے سے بات کرتا رہا۔ سعد نے زارا کو نویرا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگلے دن جب سعد صبح سو کر اٹھا، اس نے دیکھا اس کے فون پر نویرا کے بہت سے میسیجز تھے۔ ان میسیجز میں لکھا تھا کہ میں تم سے کہیں باہر ملنا چاہتی ہوں۔ سعد نے اس کے میسیجز کو اگنور کیا اور یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوا، اور ناشتہ کرتے ہوئے بھی سعد بہت پریشان تھا۔ سعد کی بہن سارا نے سعد سے پوچھا کہ پریشان دکھائی دے رہے ہو، کیا کوئی بات ہے؟ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس پیپرز کی ٹینشن ہے، سعد نے جواب دیا اور وہاں سے اٹھ کر یونیورسٹی چلا گیا۔ جیسے ہی سعد کی کلاس ختم ہوئی، نویرا سعد کے پاس آئی۔ تم نے میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، سعد نے جواب دیا۔ تم مجھ سے بس ایک بار مل لو، اس کے بعد میں تمہیں فورس نہیں کروں گی۔ سعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نویرا کو بہت غصہ آتا ہے۔ نویرا کی دوست ماریا، جو حرکتوں میں بالکل نویرا جیسی تھی، وہ نویرا پر ہنس رہی تھی کہ تم سعد کو اپنی طرف مائل کر ہی نہیں سکتی۔ میں اسے اپنا بنا کر ہی رہوں گی، تم دیکھتی جاؤ بس، نویرا نے کہا۔ شام کے وقت سعد کی بہن سارا کمرے میں آتی ہے۔ سعد بیڈ پر لیٹا ہوا فون میں مصروف تھا۔ تم گھر آتے ہی کمرے میں گھس گئے ہو، امی تمہارا پوچھ رہی تھی، اور تم نے ہمارے ساتھ شام کی چائے بھی نہیں پی۔ سعد بالکل خاموش اپنے فون میں مصروف تھا۔ سعد، میں تم سے بات کر رہی ہوں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی بات ہے کیا جو تم اس طرح سے کر رہے ہو؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، پلیز مجھے اکیلا رہنے دو کچھ دیر کے لیے، سعد نے جواب دیا۔ ابھی تو میں جا رہی ہوں، مگر دوبارہ آؤں گی، سارا یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ سارا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی جس یونیورسٹی میں زارا پڑھتی تھی، مگر دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتی تھیں۔ تو ریڈرز، کیسا لگا آپ کو پارٹ 1 اس ناول کا؟ امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔